اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے خدا، مجھ کو اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا اور مجھے اپنے عذاب کی ضرب نہ لگانا، اور آج کے دن مجھے اپنے غصے کے اسباب سے دور رکھ، اپنے احسان اور نعمتوں کے ذریعے اے امیدواروں کی آخری امید۔ پہلا فقرہ جو اس دعا کا ہے کہ خدایا مجھ کو اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ معصیت یعنی گناہ، خطا، نافرمانی، قانون الہی کے خلاف عمل کرنا، اور جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار ہمیں معصیت سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کہیں سورہ احزاب میں بیان ہوتا ہے جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی مبتلا ہوگا۔ کہیں اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ کہیں روایت میں سورہ نساء میں آیت نمبر 14 میں ملتا ہے کہ خدا اور رسول کی نافرمانی جو کرے گا اس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا تو خدا اسے جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ وہیں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ہم نے مانگا ہے خدا مجھے رسوا نہ کرنا، میرے گناہوں کی وجہ سے میں تیرے سامنے یا اس دنیا یا آخرت میں رسوا نہ ہوں۔ انسان اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو پشیمان ہونا چاہیے۔ نافرمانی کے بعد عفو و درگزر الہی کی طلبگار ہونا چاہیے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے اگر انسان جہالت اور نادانی کی وجہ سے نافرمانی کر جائے تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر خدا سے دعا کرے۔ کہ ہمارے مولا ہمیں سکھاتے ہیں کہ مانگو خدا سے کہ خدایا میرا دل گناہوں کے حجاب میں پوشیدہ ہے اور میرا نفس عیب سے آلودہ ہے۔ الہی قلبی محجوب و نفس معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب، اور میری عقل خواہشات کے مقابلے مغلوب ہے، میری خواہش غالب ہے۔ وہ طاعتی قلیل و معصیتی کثیر، میری اطاعت بہت کم ہے اور میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ میری زبان گناہ کا اقرار کر رہی ہے۔ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارُ الْعُیوب، تو میرے لیے کیا چارہ ہے عیبوں کے چھپانے والے۔ وَيَا عَلَّامَ الْغُیوب وَيَا کاشف الکروب، اور اے غیب کے جاننے والے اور حزن و غم کے دور کرنے والے۔ اغفر ذنوبی کلہا، میرے تمام گناہوں کو بخش دے محمد و آل محمد کی حرمت کے واسطے سے۔ اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اپنی رحمت میں اے بہترین رحم کرنے والے۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہ کے باعث آتی ہے، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں بیان فرماتا ہے کہ تم تک جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اور بہت سی باتوں کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس دن سے ڈریں کہ جب قاضی ہمارے اپنے اعضاء ہوں گے، جب قاضی خود پروردگار عالم ہوگا، اور اس عظیم بارگاہ میں جب ہم وارد ہوں گے، جیسے مولا کائنات بیان فرماتے تھے، آہ آہ قلت ذات، کہ میرا ذات راہ بہت کم ہے، راستہ بہت طویل ہے، اور جس جگہ پہ وارد ہونا ہے وہ بہت عظیم بارگاہ ہے۔ ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں پروردگار مجھے میرے گناہوں کے باعث رسوا نہ کرنا۔ اس بارگاہ میں کہ جب ہم رب کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے سامنے اہل بیت علیہم السلام ہوں گے، اس بارگاہ میں ہمارے گناہ اگر ہمیں
رسوا کرتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر غور کریں۔ مولا بیان فرماتے ہیں کہ جو اپنے محاسبے میں لگا رہے گا تو اس کو ہر وقت اپنے گناہ نظر آئیں گے۔ ایک ایک شخص حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اعتراف کیا کہ اے نبی خدا، میں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جس پہ مجھ پر شرعی سزا ہونی چاہیے، اور آپ مجھے شرعی سزا دنیا میں دے دیں تاکہ میں پاکیزہ ہو جاؤں۔ جناب عیسیٰ نے منادی کرائی کہ گناہ کی تطہیر کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور لوگ جمع ہوئے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اور جب گڑھا تیار ہو گیا اور لوگ جمع ہوئے اور اس شخص کو اس گڑھے میں اتارا گیا، وہ شخص اترا، اور جب اس نے ہجوم کی طرف دیکھا، اور جو گناہ کی سزا تھی وہ یہ تھی کہ اس کو پتھر مارے جاتے، تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے سزا بھگتنے سے کوئی گریز نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سزا دنیا میں مل جائے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ مجھے صرف وہ شخص پتھر مارے جو خود گناہ میں آلودہ نہ ہو۔ اللہ اکبر! پھر ہی اسے مجھے پتھر مارنے کا حق ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، جمع شدہ لوگ الگ ہو گئے، سوائے نبی خدا کے وہاں کوئی نہ بچا۔ نبی سوال کرتے ہیں کہ تو سب کو نصیحت کرتا ہے، چل اب مجھے بھی کوئی اچھی بات سنا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بس اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے حوالے نہ کرنا، ورنہ رسوا ہو جائیں گے۔ نبی کہتے ہیں کچھ اور بات بتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ خطاکار کو اس کی لغزش پر ملامت نہ کرو، بلکہ اسے نجات دینے کی کوشش کرو۔ پھر پوچھا اور بتا، تو اس نے کہا غصے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ اس وقت نبی خدا بیان کرتے ہیں کہ تیری باتیں بہت قیمتی اور قابل عمل ہیں۔ کبھی کبھی ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو منا لیتے ہیں، جسٹیفائی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ نہیں، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرو۔ جیسے امام صادق کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ایک خوبصورت عورت کو لایا جائے گا جس نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے گناہ کیا ہوگا، تو وہ کہے گی خدا تو نے مجھے خوبصورت خلق کیا، اس وجہ سے میں نے گناہ کیا۔ اس وقت پروردگار عالم جناب مریم کو سامنے لے کر آئے گا اور کہے گا کہ کیا یہ مریم جس کو میں نے خوبصورت خلق کیا، کیا اس نے خود کو گناہ میں آلودہ کیا؟ ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا اور وہ بھی یہی توجہ دے گا، تو خدا جناب یوسف کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گا کہ کیا تم اس سے زیادہ خوبصورت تھے؟ یوسف نے خود کو گناہ سے نہیں بچایا۔ پھر ایک ایسے مرد کو لایا جائے گا جو بلا اور مصیبت کی وجہ سے فتنے میں، فساد میں مبتلا ہوا، تو وہ کہے گا خدا مجھ پر بلائیں بہت زیادہ تھی، مصیبتیں بہت تھی، اس لیے میں نے یہ غلط کام کیا۔ تو اس کے سامنے جناب ایوب کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور خدا کہے گا بتاؤ تمہاری مصیبتیں ان سے زیادہ تھیں کیا کہ تم نے اپنے آپ کو فساد میں مبتلا کر دیا؟ گناہ انسان کو رسوا کرتا ہے، اور ہم اس دعا میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ خدا مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ دوسرے فقرے میں ہم کہتے ہیں مجھے اپنے عذاب کی ضرب نہ لگانا، یعنی عذاب کے تازیانہ مجھے نہ لگے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی تازیانہ کھانے کی ہمت رکھتے ہیں، تو کیا ہم خدا کا تازیانہ، خدا کی ضرب برداشت کر پائیں گے کہ جو خدا کے غصے کی وجہ سے ہوگی؟ تیسرے فقرے میں ہم خدا سے کہتے ہیں مجھے اپنے غصے کے اسباب سے دور رکھ۔ مختلف روایات ملتی ہیں کہ خدا جن لوگوں سے غضبناک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک روایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ رسول نے فرما دیا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ جب بھی ہم یہ باتیں سنتے تو ہماری ذہن میں وہی غاصبین آتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو ان سے غضبناک نہیں تھی، لیکن ذرا ہم جناب زہرا سے پوچھیں کہ جناب زہرا کیا سکھا کر گئی ہیں، ان کی خوشی کس میں، ان کی تعلیمات کس میں؟ جناب زہرا نے اس مدینے کی اس عورت سے کہا تھا جتنا تم کو کہا گیا ہے، جتنا تم پر واجب ہے اس پر عمل کرو، اور جو تم پر حرام ہے اس سے رک جاؤ۔ جناب زہرا نے بتا دیا کہ اگر تمہیں ہمیں راضی رکھنا ہے تو ہمارے نقش قدم پر چلو۔
اور چوتھا فکرہ کہ اپنے احسان اور نعمتوں کے ذریعے، یعنی میں جو کچھ تجھ سے مانگ رہی ہوں کہ میں تیرے غصے سے دور رہوں، میں رسوائی سے دور رہوں، اور پھر ہم واسطہ کیا دے رہے ہیں؟ خدا کو خدا کی ہی صفات کا واسطہ دے رہے ہیں کہ خدا اپنے احسان اور نعمتوں کے ذریعے، اے امیدواروں کی آخری امید، کیونکہ ہم خدا کو کہہ رہے ہیں خدا تو نے مجھ پر جب اتنے احسان کیے ہیں، تو نے مجھ پر بنا مانگے اتنی نعمتیں دی ہیں، جیسے مولا سجاد مناجات خمسہ عشر میں، مناجات شاکرین میں بیان فرماتے کہ خدا تیری مسلسل نعمتوں نے، یعنی تیری جو پے در پے پیوستہ نعمتیں ایک کے بعد ایک بنا مانگے ہوئے بھی آتی چلی گئیں، تو میں تیرا شکر ادا کرنے سے غافل ہو گیا، نہ میں گن سکتا ہوں، نہ میں عاجز ہوں کہ تیرے فضل کو، تیری نعمتوں کو گنوں، میں ناتواں ہوں کہ تیری نعمتوں کو گنوں، لیکن اے خدا تو نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، مولا اعتراف کرتے ہیں خدا مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ شکر ادا کروں، اور اتنی نعمتیں پے در پے ہیں کہ میں غافل ہو جاتا ہوں۔ جیسے کبھی ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں تو ہم پھر، جیسے ہم کہتے ہیں نا وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اے خدا میں غافل ہو گیا تیری نعمتوں، اتنی نعمتیں پے در پے نعمتیں تھیں۔ ہم خدا سے کہہ رہے ہیں خدا تو نے مجھے اتنی نعمتیں پے در پے دی ہیں اور بنا مانگے دی ہیں، تو تجھ سے ہی تو امید لگاؤں گا، رغبت الراغبین، امیدواروں کی تو آخری امید ہے، وہ خدا کے جس نے ہمیں اپنے رحم مادر میں جب تنہا نہیں چھوڑا، اس رحم مادر میں خدا خود حدیث قدسی بیان فرماتے کہ اے میرے بندے، جب تو تیرے ماں کے رحم میں تھا تو میں نے تیرے چہرے پر کپڑا ڈال دیا کہ تیرے ماں کے جسم کی بو تجھے پریشان نہ کرے، تیرے گرد تکیے لگائے، تیرے ایک کے بعد ایک اعضا میں نے خلق کیے، اور جب تیری تخلیق مکمل ہو گئی تو میں نے تجھے فرشتوں کے پروں پر باہر نکالا۔ اے بندے تو کمزور تھا، تیرے پاس غذا ڈھونڈنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے ہاتھوں میں گرفت نہیں تھی، تیرے پیروں میں قوت نہیں تھی، تو میں نے تیری ماں کے سینے سے تیری غذا کو جاری کیا، وہ غذا کہ جو تیرے لیے کامل غذا تھی، جو سردیوں میں ہلکی گرم ہوتی اور گرمیوں میں ہلکی ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، میں نے تجھے قوت بخشی۔ کتنی نعمتیں جو خدا نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، ہم خدا کو یہی کہہ رہے ہیں خدا تو نے جب بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو جب میں مانگ رہا ہوں تو کیوں نہ عطا کرے گا، پھر تو کیوں کر مجھے رسوا کرے گا۔ بس آج کے دن ہم دعا کر رہے ہیں خدا آج کے دن میں نے تجھ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے رسوائی نہ ہونے کا تقاضا کیا، مجھ پر اپنے عذاب کے ضرب نہ لگانے اور اپنے غضب سے دور رہنے کا تقاضا کیا۔ اے خدا تیرا احسان اور تیرا فضل دائمی ہے، لیکن میں گنہگار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں خدا، تو توبہ اور استغفار کرنے والا ہے، کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو خود اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ تو متقین کو دوست رکھتا ہے، تو مطہرین کو دوست رکھتا ہے۔ خدا ہم طاہر ہونا چاہتے ہیں اس مہینے۔ جب نبی نے خدا سے سوال کیا ہے خدا جب میں نے تجھ سے یا الہ المحسنین کہہ کر پکارا تو نے کہا لبیک، جب میں نے کہا یا الہ المطیعین تو نے کہا لبیک، لیکن جب میں نے کہا یا الہ العاصین تو نے کہا لبیک لبیک لبیک، تو خدا نے کہا اے نبی، اے موسیٰ، جو مطیعین ہیں ان کے پاس ان کی اطاعتیں ہیں، جو محسنین ہیں ان کے پاس ان کی نیکیاں، لیکن عاصین کے پاس، گنہگاروں کے پاس مجھ سے امید لگانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو خدا اسی امید کے ساتھ آج کے دن تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو آج کے دن معاف فرما، حق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔